نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. شق اسمه من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تمام تعریفوں کے لائق ہے. وہی خالق ارض و سما ہے، وہی مالک ارض و سما ہے، وہی رازق ہر ذی روح ہے. اس کی شان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کی اپنی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ اس طرح زندہ نہیں جیسے ہم زندہ ہیں. ہمیں اپنے زندہ رہنے کے لیے ہزار اسباب کی ضرورت ہے. وہ اللہ ان تمام اسباب سے پاک ہو کر جس طرح اپنی اس کی شان کے لائق ہے وہ اس طرح زندہ ہے. القیوم، وہ سارے جہان کو قائم رکھنے والا ہے. ہر زندہ رہنے والی چیز کو زندگی عطا فرمانے والا ہے. اگر کسی چیز کو زندہ رہنے کے لیے 100 اسباب کی ضرورت ہے تو اس نے اس کے لیے 500 اسباب پیدا فرمانا ہے. یہ اس کی شان ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ابھی قاری اللہ دیتا صاحب حضور داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ وہ 1000 سال کے بعد بھی فیضان بانٹ رہے ہیں. تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کے زندہ ہونے کے لیے، اولیاء کے زندہ ہونے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل دینے پڑتے ہیں. کیوں کہ حضرات انبیاء، حضرات اولیاء اگرچہ زندہ ہیں لیکن انہوں نے ان اسباب دنیاویہ کو استعمال کیا. تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ان کی اپنی کم علمی کی وجہ سے آ جاتا ہے جی اب تو وہ کھاتے نہیں پیتے نہیں، آکسیجن نہیں ہوتی قبر میں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کیسے زندہ رہیں گے. لیکن میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا
کہ وہ کھائے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے، آکسیجن کے بغیر کیسے زندہ رہتا ہے، پیے بغیر، کیونکہ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آکسیجن اس کو چاہیے، بلکہ ہر کھانے اور پینے والی اشیاء چیزوں کو، افراد کو وہ کھانے اور پینے کے اسباب مہیا کرنے والا ہے۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، وہ زندگی کی نعمت اور دولت عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے میرے لوگ امتیوں، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کیا کرو کہ وہ روزانہ تمہیں نئی نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہر روز وہ تمہیں نئی نعمتیں دیتا ہے۔ ابھی جب ہم سوئیں گے تو جب صبح اٹھیں گے تو سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں موت میں، نیند میں موت نہیں دے دی، صبح پھر اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، پھر صحت، پھر اولاد، پھر جائیداد۔ الغرض یہ کہ نظام حیات گویا کہ روزانہ تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے اس لیے محبت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ نئی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو روزانہ نعمت دیتا ہے تو پھر ہم پر روزانہ شکر کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن آج کل تو ہماری حالت ہی بہت بری ہو چکی ہے۔ یہ محترم طارق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کتنی عمر ہو گئی ہے جی آپ کی؟ اب جب یہ 15-16 سال کے نوجوان بچے تھے، اس وقت ان کے گھر میں کھانے اور پینے اور پہننے اور بستر کے کتنے اسباب تھے، آج ان کے گھر میں کتنے اسباب ہیں؟ میں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا، ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ ہر بندہ دیکھیں، ذرا آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال آپ پیچھے چلے جائیں، اس وقت آپ کے یعنی ہمارے گھروں میں اسباب زندگی کتنے تھے اور شکر کتنا تھا؟ آج ہمارے پاس اسباب زندگی کتنے ہیں اور شکر کتنا ہے؟ آپ اگر اس کا تقابل کریں تو زمین آسمان جتنا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ 50 سال پہلے آپ کی خوراک کتنی تھی، مکان کیسا تھا، سواری کیسا تھی، آپ کا لباس کیسا تھا؟ آج 50 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے، یہ جو خوشنما پہلو ہے جو 50 سالوں میں اتنی بڑی تبدیلی آئی، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 50 سال پہلے آپ کی زبان پر شکر زیادہ تھا، آج ناشکری زیادہ ہے۔ تو تقاضا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد عالی شان کا دوسرا جملہ ہے احبونی لحب اللہ، میرے غلاموں اللہ سے تو اس لیے محبت کرو کہ اللہ روزانہ نئی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا کر محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں، تو اللہ مجھ سے اس لیے تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ احبو اہل بیتی لحبی، اور میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے ان سے بھی محبت کرو۔ اور یہ داتا علی اجویری کا جو ذکر کر رہے تھے قاری صاحب، یہ داتا علی اجویری بھی اہل بیت میں سے ہیں، یہ آل نبی میں سے ہیں، اس لیے ان سے بھی محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بعد کائنات نظام عالم میں تمام تعریفوں کے لائق اور تمام ثناؤں کے لائق اور تمام خوبیوں کے لائق وہ ذات والا صفات ہے جن کے بارے میں ہماری تو زبانیں اس لائق نہیں کہ کچھ کہیں، البتہ پاکیزہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، وہ کہہ گئے ہیں کہ حسنت جمیع خصالہ، اور آسان زبان میں ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ جی یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے
کہ دھواں نہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد آل نبی اور اصحاب نبی اس لائق ہے کہ ان کی تعریف کی جائے اور ان کی ثنا کی جائے اور ان پر درود پڑھا جائے، کیونکہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو صاحب روح المعانی نے آل کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ کل مومن تقی آل محمد، ہر پرہیزگار مومن مصطفیٰ کی آل ہے۔ اللہ تعالی حضرات اولیاء کاملین علماء صادقین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور مسلمانوں کے وہ طبقے جو نہ عالم ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ علامہ ہیں، نہ مفتی ہیں، لیکن وہ اپنے مال سے اس دیندار طبقے کا تعاون کرتے ہیں، مسجد کا تعاون کرتے ہیں، مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، علامہ صاحب کا تعاون کرتے ہیں، قاری صاحب کا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صاحب استطاعت لوگوں پر، اور وہ جو ان کا مالی تعاون تو نہیں کرتے لیکن محبت بھری باتیں سن کر اپنی عملی زندگی میں نکھار پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے ان غلاموں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور علماء دین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ یہ کبھی تقریر کے ذریعے، کبھی تحریر کے ذریعے، اور جب عالم کامل ہو جاتا ہے تو پھر جدھر نگاہ اٹھاتا ہے ایمان کی خیرات بانٹتا جاتا ہے، جیسے داتا علی اجویری نے بانٹی، جیسے امام علی الحق نے بانٹی، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے بانٹی، جیسے حضرت خواجہ معین الدین، یہ سب عالم تھے۔ یہ جو صوفی کے بارے میں تصور ہوتا ہے نا جی، صوفی درویش ہوتا ہے جی، بس اسے میں کہتا ہوں سب سے بڑا صوفی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بڑا کوئی صوفی ہے تو دکھاؤ حضور کی امت میں ہے کوئی درویش، کوئی حیا والا، کوئی شرم والا، کوئی ان سے بڑا کوئی صوفی ہو تو لے کے آؤ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نبی کے بعد ان کے سے بڑا کوئی عالم بھی تو لے کے آؤ نا۔ کتنے بڑے عالم تھے، کتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا تھا۔ بانیان محفل حضرت علامہ مولانا محمد رفیق سعیدی صاحب، حضرت مولانا قاری اللہ دتا صاحب، اور ان کے ممد و معاون حضرات ہمارے بھائی حاجی عابد صاحب، اور جو اس کارواں کے جتنے افراد یہ شریک کارواں ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا تعارف اب کافی دوستوں کو پہلے ہی ہے کہ میں کوئی وہ زیادہ طرز و ترنم والا خطیب نہیں ہوں، جو استادی کا استاد بھی نہیں ہوں، بس پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہوں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے سننے والا کچھ نہ کچھ لے جائے، کچھ لے جائے، چونکہ عادت بن جاتی ہے نا، پڑھا کے لفظوں کے اوپر بحث، مفہوم کے اوپر بحث، مطلب کے اوپر بحث، ایک جز کے اوپر، جملے کے اوپر بحث کرنا، یہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو پھر تقریر میں بھی عادت بن جاتی ہے اس طرح کی۔ تو میں نے سورہ ابراہیم شریف سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس پر عمل کی آج ہمیں بہت شدید ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل، میں تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں رونا بہت ہے، حالات کا رونا ہے، بعض گھروں میں اولاد کا رونا ہے، بعض جگہوں پر رزق کا رونا ہے، بعض جگہوں پر بے برکتی کا رونا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ناشکری کے، بے صبری کے، شکوے کے، شکایات کے، یہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک ناسور کی طرح بن چکے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم لوگ تانا دیتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یا ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ میرے۔ لیکن بات یہ ہے میرے دوستو کہ جب ہم فلاں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کو تانا دے رہے ہوتے ہیں، فلاں کے حالات پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں
کہ شاید کہ یہ عیب جو میں فلاں کا گنوا رہا ہوں شاید میرے اندر اپنی اندر یہ عیب ہو، تو ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ انگلی تم کسی کی طرف کرتے ہو تو ایک انگلی کسی کی طرف جا رہی ہے اور 3 انگلیاں تمہاری اپنی طرف آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک عیب ہے، تمہارے اندر 3 عیب ہیں۔ تو پہلے اپنا سینہ صاف کر لو، پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھانا۔ یہ جو ہمارے حالات کا شکوہ ہے، تجزیہ ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، لیکن میں آپ کی توجہات دلانا چاہتا ہوں کہ اور بہت سارے اسباب ہیں ہمارے ان حالات کی خرابی کے، ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ تربیت نہیں کرتے، پیسہ دیتے ہیں، ہم تعلیم دلاتے ہیں۔ مجھے اس سے بھی اختلاف ہے، تعلیم سے جو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی بڑی کمی ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت تعلیم ہے۔ جس کو دیکھو اس کے پاس اتنا تھبا ڈگریوں کا ہے۔ یہ گلی گلی میں اسکول، گلی گلی میں کالج، گلی گلی میں یونیورسٹیاں، جگہ جگہ پہ یہ اتنے مدارس، یونیورسٹیاں، پرائیویٹ کالج، یہ گورنمنٹ کے کالج ہیں، رفاع عامہ والوں کے ادارے، اتنی تعلیم ہے، اتنی تعلیم ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس وقت اگر کوئی کہے جی تعلیم کی کمی ہے تو میں تو کم از کم یہ بات نہیں ماننے کو تیار کہ تعلیم کی کمی ہے۔ جتنے گھر کے بچے ہیں سارے اسکول جاتے ہیں، کہاں تعلیم کی کمی ہے؟ میرے پیارے دوستو بھائیوں، کمی تعلیم کی نہیں، کمی تربیت کی ہے، اور تعلیم اور تربیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تعلیم علم سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جاننا، تعلیم جاننے کا نام ہے، اور تربیت ربن سے بنا ہے، یہ ربن، یہ تربیت اصلاح کا نام ہے۔ اصلاح اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے۔ حضرت سرکار جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے میں نے بات شروع کی تھی، میں وہیں لے جاتا ہوں، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے حاضری دے کر پھر تمہیں امام الانبیاء کے قدموں میں تمہاری حاضری ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہم اولاد کی تربیت اس نیت پہ کر رہے ہیں تاکہ بڑے ہو کر اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ شکوہ تو ہم کرتے ہیں، رونا تو ہم روتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے حالات پر بھی غور کیا؟ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یہ تھوڑا سا زور لے رہا ہے بھائی مائک آپ کا، تھوڑا سا آسان کرو اس سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، جب میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ کے گئے نا، اس وقت کی بات ہے جب آپ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اسکنت من ذریتی، اے اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر صرف یہی لفظ آپ لے لیں کہ میں تیرے عزت والے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ عزت والا گھر کون سا ہے؟ وہ عزت والا گھر تو بیت اللہ